بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی جب کسی صاحب نسبت اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے مقبول اور برگزیدہ بندوں کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے نسبت قائم ہو جاتی ہے، اور نہ معلوم کیسی کیسی ظاہری اور باطنی صفات کا پھر انتقال ہوتا ہے، جس کی جتنی طلب، اخلاص، محنت، جد و جہد اور کوشش ہوتی ہے اتنا ہی اس کو نوازا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بے پناہ ہیں، بے انتہا ہیں۔ ان میں سے ایک اونچی اور اہم صفت وہ نرمی ہے، مہربانی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں، ہماری قومی اور سیاسی اور مذہبی زندگیوں میں سختی، تشدد، تیز اور تند لب و لہجے، ان کا ماحول ہے، اور مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی لڑی میں پروئے ہوئے دانے ہیں، پارٹیوں میں، گروہ بندیوں میں اور اپنے اپنے بنائے ہوئے رنگوں میں ایسے تقسیم کے گویا کہ دوسرا مسلمان ہی نہیں۔ اخبارات ہماری ان لڑائیوں سے بھرے ہوئے۔ کون سا چینل ہے جو ہماری لڑائیوں کو اس میں جلتی پر تیل کا کام نہیں دے رہا؟ تو ایسے میں ایمانی صفات، ایمانی ذہن، ایمانی جذبے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وراثت ہیں، ان کا حصول یہ نہ صرف یہ کہ ایمان کی قوت، ایمانی استحکام کا ذریعہ ہے، بلکہ ایمان کی حفاظت اور ایمان کی بقا کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے میں چند احادیث بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ رفیق ہے، نرمی والا ہے، مہربانی والا ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی اور مہربانی کرنے پر وہ کوئی دیتا ہے جو سختی اور درشتی پر نہیں دیتا، اور کسی پر بھی نہیں دیتا جو نرمی پر دیتا ہے۔
وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير رواه مسلم۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نرمی اور مہربانی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ اپنے رہن سہن میں نرمی مہربانی، خواتین ہیں ہمیں صفت کے پیدا کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، اور اس کا ذریعہ میں نے بتایا اہل اللہ کی نسبت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يريد الله بأهل بيت رفقا إلا نفعهم ولا يحرمهم إياه إلا ضرهم۔ اللہ جل شانہ کسی گھر کو نوازنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس گھر والوں کو نرمی دیتے ہیں۔ جس گھر میں نرمی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کے جذبے ہوتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کے اس گھر والوں کو نوازنے کی علامت ہے۔ اور جس گھر کو اللہ نرمی اور مہربانی سے محروم کرتے ہیں، بیٹا ہے اس کا اپنا غصہ ہے، باپ ہے اس کا اپنا غصہ ہے، بیٹی ہے اس کا غصہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، سب بھرے ہوئے، سختی سختی، درستی درستی، جو بولتا ہے چھت پھاڑ کے بولتا ہے۔ تو فرمایا جس گھر کو نرمی اور مہربانی سے محروم کیا گیا تو یہ علامت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے نقصان کا ارادہ کیا ہے۔ یہ گھر نقصان سے نہیں بچے گا، نہ معلوم کیسے کیسے نقصان ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم النار علیہ علی کل ہین لین قریب سہل رواه ابو داود و ترمذی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت ہیں، افقہ الصحابہ ہیں، صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ آدمی نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، جس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا ہے اور جس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ہین لین قریب سہل، چار خوبیاں۔ ہین فرمایا کہ مزاج کا تیز نہ ہو، لین نرم ہو، قریب ہونے والا ہو، اور سہل نرم خو ہو۔ چاروں الفاظ قریب المعنی بتائے گئے ہیں۔ لب الباب یہ کہ اس کی طبیعت میں، مزاج میں مہربانی اور نرمی کی صفت ہو۔ ایک بلی پر اور ایک کتے پر ترس کھایا تو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا۔ بہن بھائی، انسان، رشتہ دار، اڑوس پڑوس تو بہت اونچی چیز۔ عن حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعزری رواه ابو داود۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواز اور جعزری یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جواز ولل جعزری، جو زبان کا سخت ہو جواز ہے، اور جعزری عمل کا، طبیعت کا بھی درست خو ہے۔
تو جنت میں نہیں جائے گا۔ گویا کہ جنت میں لے جانے والی چیز ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں۔ یہ ایسی قبیح صفات ہیں کہ یہ آدمی کو جنت سے روک دینے والی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خادم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال تک خدمت کی، اور اس وقت ان کی عمر مبارک بھی 10 سال تھی۔ 10 سال کا لڑکا کیا ہوتا ہے؟ تو 10 سال کی عمر میں ماں اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کو چھوڑ گئی تھی، تو 20 سال کی عمر کو پہنچتے تک خدمت میں رہے۔ تو فرماتے ہیں میں لڑکا تھا، اور لڑکا ہونے کے ناطے رسول اللہ کے مزاج اور آپ کی طبیعت اور آپ کی منشا کے مطابق میں 100% صحیح چلوں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھ سے کمی کوتاہی ہوتی تھی، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، یہ نہیں ڈانٹا یہ تو نے کیا کیا ہے، یوں نہیں ڈانٹا یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رفق تھی، نرمی تھی، مہربانی تھی۔ تو یہ صرف نصیب ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے، اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے اکابر علماء کے ہاں کسی مدرسے سے فارغ ہونے والے عالم کے علم کا اس وقت تک اعتبار نہیں ہوتا تھا جب تک کسی صاحب نسبت سے اس کا بیعت اور اصلاح کا تعلق نہ ہو۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ عالم تو عالم، ایک عام مسلمان، اس کو بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ گہرا اور مضبوط قلبی لگاؤ اور تعلق نصیب فرمائے، وہ تعلق جو ہمیں رسول اللہ سے جوڑے، وہ تعلق جو ہمیں اللہ سے جوڑے، وہ تعلق جو ہمیں جنت میں ان کے ساتھ جوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اور اس بے ادبی پر